اللہ رب العزت نے اسی طرح زمین کو بنا کے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور اس کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ چلتا چلتا آخر کہیں پہ اینڈ بھی ہونا تھی، کہیں پہ اختتام پذیر بھی ہونا تھا۔ وہاں جس پہ اختتام کیا ہے اس ذات کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں، ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے میرے اور آپ کے سینے کتنے کو زیادہ قربان ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی کیا قربانی ہے۔ آج ہم دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے خاتم النبیین میں خاتم کہتے کسے ہیں؟ خاتم کہتے ہیں آخری چیز کو، خاتم کہتے ہیں مہر کو، کہ جہاں پر چیز کو اختتام کر کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے۔ جس طرح ایک خط لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ بات فلاں کی طرف سے ہے، یہ رکا یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ خط فلاں کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے خط لکھ کے یہ فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے اسلام دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے مہر لگا دی کہ آج میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نبوت کا اختتام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ولا امت بعدکم، اور نہ ہی میری اس امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر معروف اور مشہور تین مذہب پائے جاتے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان رہتے ہیں۔ اب یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہودی اپنی کتاب سے یہ بات ثابت کر دیں کہ جن کے یہ پیروکار ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، انہی سے یہ بات ثابت کر دیں، اپنی کتاب سے یہ بات ثابت کر دیں کہ ان پیغمبر نے، اس نبی نے، اس رسول نے یہ بات کہی ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یقیناً ان کو اپنی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ تورات اٹھائیں، انجیل اٹھائیں، زبور اٹھائیں، آسمانی صحائف کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ نکلوایا ہی نہیں ہے، صرف یہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق لیے وہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراق پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عمر، آپ کو آپ کی ماں گم پائے، آپ کو آپ کی ماں گم پائے، آپ اپنے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے، ان کا چہرہ کیسے متغیر ہو رہا ہے، وہ کیسے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا چہرہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے، آپ اپنے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کریں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت اور قرآن کے، اسلام کے نزول کے بعد کسی سابقہ نبی کی کتاب کی تلاوت پڑھنا جائز نہیں، ان کی شریعت کو ماننا جائز نہیں۔ میرے پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا، لو کان موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہو کر بھی آ جائیں، اگر زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ مجھ کو پالیں، میری
میری نبوت کو پال لیں تو لتبعنی، تو ضرور بضرور وہ میری اتباع کریں گے۔ عمر آپ ان کے کتاب کو پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ پیغمبر بھی آ جائے، موسیٰ پیغمبر کی شریعت نہیں چل سکتی، اب شریعت چلے گی، اب طریقہ چلے گا، اب رہبریت چلے گی، اب اسوہ چلے گا، اب ادوہ چلے گا، اب نمونہ چلے گا، کسی پیغمبر اور نبی کا نہیں، صرف میرے اور آپ کے پیغمبر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ آج آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ مرزا قادیانی جیسے ملعون دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم اہل حدیث یہ کہتے ہیں۔ کرے ختم نبوت کا انکار تو کوئی کافر ہے، کرے ختم نبوت کا انکار تو کوئی کافر ہے، بھری محفل میں کہتا ہوں 100 بار کافر ہے۔ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو، ہم نے اللہ کے پیغمبر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اگر تورات کی تلاوت کی جائے، اللہ کے پیغمبر کو پسند نہ ہو اور اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے بعد کسی اور اپنے امام کی شریعت کو لایا جائے، کیا اللہ کے پیغمبر اس بات کو پسند کریں گے؟ اسادو صحیح سادہ صحیح اتنے لوگ جو ہے نا کوڑ مرے نے، اتنے لوگ اتنی جنتا پیچھو لگی ودی ہے کوڑ مرے نے، سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی قسم سچی جو بات ہے وہ اللہ کا قرآن سچا ہے، یا مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا کہلوانا بھی گوارا نہ کیا، اللہ نے اتنا کہلوانا بھی گوارا نہ کیا۔ کوئی اے آکڑے وے کہ اے اللہ دے نبی دا پوترے تے اے بھی نبی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حکم اور اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو جلدی بلا لیا۔ کیوں؟ اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتے میرے پیغمبر کے بعد کسی اور کو خاتم الانبیاء مانا جائے، کسی کی اطاعت، کسی کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ آسمانوں پہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور آج کئی ملعون ایسے موجود ہیں جو خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، مرزا قادیانی جیسے، اسود انسی جیسے، مسلمہ قذاب جیسے، کئی آپ کو ایسے دجال ملیں گے جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ میری بات بھی یاد رکھیں، وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا انکار کرنے والا، آپ کی سیرت کا انکار کرنے والا، آپ کے طریقے کا انکار کرنے والا، ہم اس کو کس صف میں شامل کریں؟ اس نے اپنا پیغمبر کیوں بنایا، اپنا نبی کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کیونکہ ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ ایک کافر صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہا تو کافر بول اٹھا، وہ کہتے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہم پہ فرض ہو جائے گا ہم آپ کی اتباع اور فرما برداری کریں۔ تو کافر کو پتہ ہے اگر مصطفیٰ کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر اور طرف نہیں جایا جاتا، اور آج ہمیں نہیں پتا کہ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے کے بعد کس طرف جانا ہے۔ آج کہیں والے اوڑے وینے پیوں، کہیں والے اوڑے وینے پیوں، سارا او بھی پیر ہے، سارا او بھی فقیر ہے، ایسے ہی او ہون چٹی ڈاڑی نال کوڑ مریں دے، جھوٹ بولتے ہیں آپ سے، آپ کو کسی غلط طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جس طرح میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح میرے پیغمبر کے عمل کا انکار کرنے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آگے چل یہاں پر بات بس نہیں، آج یہ کہا جاتا ہے ختم نبوت کے مسئلے کو فی نفس سمجھا دیا جائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام اور معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ یمامہ کے اندر کوئی بدری صحابی شرکت نہیں کرے گا، کوئی بدری صحابی جنگ یمامہ کے اندر شرکت نہیں کرے گا۔ جب بات ہوئی کہ مسلمہ قذاب وہ 80,000 کا لشکر لے کے اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھین کوئی بدریے غیر بدریے آج جنگ یمامہ میں ضرور وہ شرکت کرے گا۔
ضرور آج بدری ہے، غیر بدری ہے، آج کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، آج کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، آج خاتم الانبیاء کی نبوت کا مسئلہ ہے۔ آج نکلیں اور سارے جنگ یمامہ میں شرکت کریں۔ اور میں آپ سے یہ بات یہ کہتا ہوں، پوری جتنے اسلام کے اندر صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں، اس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 261 کم، اتنی تعداد ہے۔ اور جنگ یمامہ کے اندر جو خاتم الانبیاء کی نبوت پہ لڑی گئی ہے، 1200 صحابہ کرام اکیلے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں ختم نبوت کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ آپ ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنا کے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں۔ میرے صحابہ کی قربانیاں ہیں، خاتم الانبیاء کے خاتم الانبیاء ہونے کے اندر میرے صحابہ کا خون شامل ہے، اور آپ ان سے تعلق قائم کر کے بیٹھے ہیں، آپ ان سے وفاداریاں اور جان نثار ان کو بنا کے بیٹھے ہیں جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور آج یہ فرقہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم احمدیہ ہیں، یہ محمدیہ ہیں اور ہم احمدیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا نام ہے، احمد بھی آپ کا نام ہے۔ اور یہاں پر بلگلانے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ بات اب استدلال ذرا علمی بات آئی تو میں یہاں پر وہ بھی کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نبوت عبادت سے ملتی ہے، نبوت محنت سے ملتی ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ یہ انہوں نے استدلال کیا۔ اللہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، دکھاتے 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 اللہ ایسا ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ اس کو نبی بنا دیتے ہیں۔ اور جو نبی ہو پہلے وہ صدیقین کے درجے پہ جاتا ہے، پھر وہ نبی کے درجے پہ جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کاش کہ شاید کہ آپ کو بھی علم ہو، اولئک مع الذین، اولئک مع الذین، اولئک مع الذین۔ اللہ نے یہاں پر قادیانیوں کی ضرب لگا کے مع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہدایت دیتے دیتے ان کو شہداء کے درجے پہ پہنچا دوں گا، ان کو صدیقین کے درجے پہ پہنچا دوں گا، ان کو نبیوں کے درجے پہ پہنچا دوں گا۔ اللہ نے ضرب قادیانیت پہ لگاتے ہوئے کہا اولئک مع الذین، اولئک مع الذین۔ جو ہدایت کے راستے پہ ہوں گے اللہ قیامت والے دن ان کو انبیاء کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ان کو نبی بنا دے گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اسے نبی بنا دیتا ہے، جبکہ اللہ نے ان کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا۔ اولئک مع الذین کے ساتھ ان کی تمام تر عقائد کو اور احمدیت کو جو ان کے نزدیک مرزا خانہ دجال جو ہے اس کی تمام تر کی جو وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو تمام کو اللہ رب العزت نے باطل قرار دے دیا ہے۔ اور دیکھیں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب آیا، صبح جنگ ہونی ہے، خواب آیا کہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ ڈر کے گھر بیٹھے نہیں، لوگ کے گھر کہیں نہیں بہ گئے بھی این تھی ویسی قتل تھی ویسوں، بال بچے نہ کون وارے سے، اتنا سسٹم ہے کون سنبھالے گا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رات میں خواب آیا کہ آپ کو صبح جنگ یمامہ میں شہادت حاصل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں میں رات اسی خوشی کے اندر سویا ہی نہیں کہ اللہ کی ختم نبوت کے لیے میرا خون قربان ہو جائے گا۔ اور سا کو پتہ ہی کیا نہیں سارا پیغمبر آخری ہے، اور ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی نماز کیسی ہے، ان کا روزہ کیسا ہے، ان کا قرآن کیسا ہے۔ اللہ کی قسم یہودیوں سے پوچھیں، یہودیوں آپ کی کتاب آپ کو کیا کہتی ہے؟ یہودی بتائیں گے ہماری کتاب ہمیں یہ کہتی ہے۔ تورات والوں سے پوچھیں، عیسائیوں سے پوچھیں، تمام دنیا کے اندر مذاہب کے بسنے والے لوگوں سے پوچھیں آپ کی شریعت آپ کو کیا کہتی ہے، وہ بتائیں گے ہماری شریعت ہمیں یا کیا کہتی ہے۔ آج میں اپنے ان مسلمانوں سے اگر میں اس ترتیب سے شروع کروں اور میں یہ کہوں پورے قرآن کی بات نہ کروں، پورے قرآن کی بات نہ کروں، اگر یہ کہوں کہ جو میرے پیغمبر خاتم الانبیاء کے دل پہ جو قرآن اترا ہے، جو قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوئی ہے، اس سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ فرماتے کیا ہیں سوائے سر جھکانے کے، شرمندگی کے، اور کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔
حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنگ میں گیا، میں شہید ہو گیا، اور ان کے بیٹے عامر بن طفیل بھی، ان کا بھی بازو کٹ گیا، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ ہماری قربانی آپ نے خاتم الانبیاء کے لیے قبول فرما لی ہے، اور میں نے اور آج آپ نے خاتم الانبیاء کے لیے کیا قربانی دی ہے، کیا میں نے اور آپ نے محنت کی ہے، کیا جستجو کی ہے۔ اور یہ اتنے بدترین لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے قرآن کو تبدیل کیا، قرآن کو تبدیل کیا، انہوں نے کہا اِنَّ أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ، قادیان ہم نے قرآن کو نازل کیا، قادیان میں نازل کیے، جبکہ ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں پورے قرآن میں آپ یہ آیت ڈھونڈ کے نکال دیں، اللہ کی قسم ہم آپ کا عقیدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے وہ میرے پیغمبر کے دل پر اتارا ہے، وہ غار حرا میں اتارا ہے، وہ مکہ میں اتارا ہے، وہ مدینہ میں اتارا ہے، یا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اتارا ہے، قادیان میں قرآن نہیں اتارا گیا۔ اور یہ کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، مسجد میں بیٹھے مسجد کے احترام کرتے ہوئے ایسے حوالے نہیں دیے جا سکتے، بڑے نزیبہ انہوں نے باتیں لکھی ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ محبتیں، ہمارا پیار ان کے ساتھ موجود ہے۔ ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ، ان کا اصل نام عبداللہ بن صوب، ان کا اصل نام یہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت زندہ تھے اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ کا دیدار نہیں کیا تھا، آپ کو دیکھا نہیں تھا، دیدار نہیں کیا تھا۔ پھر کیا ہوا، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ، ایک اسود انسی نامی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے، اس ظالم نے، اس بدبخت نے، اس خنزیر سے زیادہ گندے نے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا تم خاتم الانبیاء کی ختم نبوت پر ایمان لاتے، ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے، کہا کہ ہاں میرے لیے اب پیغمبر کی بات کے علاوہ کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب میں خاتم الانبیاء مانتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کو مانتا ہوں۔ اور کہا، اس نے کہا کہ آگ جلائی جائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، ان کے لیے بھی آگ جلائی گئی۔ آگ جلانے کے بعد کہا گیا کہ ان کو ابو مسلم خولانی کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، اور اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنا سکون تو مجھے دنیا کی زمین میں نہیں آیا جتنا سکون مجھے آگ کے اندر آیا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہیں کیا تھا، اسی طرح حضرت ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ کو آگ نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ختم نبوت کی چوکیداری اور پہرہ داری۔ ایک مرتبہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے زندگی میں اس کا چہرہ دیکھ لیے جس نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی ہے۔ اور آج میں نے اور آپ نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ ختم نبوت کی پہرہ داری دیں، ختم نبوت کی چوکیداری دیں، ختم نبوت کو پیغام کو عام کر دیں، ہر کوچے میں، ہر بستی کے اندر ختم نبوت کے پیغام کو آپ عام کریں گے، زندگی کے اندر اللہ رب العزت نکھار پیدا فرما دے گا۔ اب طریقہ چلے گا صرف مصطفیٰ کا، اب شریعت چلے گی صرف مصطفیٰ کی، اب اسوہ چلے گا صرف میرے پیغمبر کا، اسوہ ادوہ نمونہ چلے گا، اس کے علاوہ ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، کسی کو نبی نہیں مانتے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ، ان کا مبالہ ہوا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر میری زندگی کے اندر یہ کانا دجال اگر مر جائے تو پھر اگر یہ مر گیا تو یہ جھوٹا ہوگا، اگر اس کی زندگی میں مر گیا تو میں جھوٹا ہوں گا۔ دعویٰ کیا تھا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، میرے پیغمبر کے بعد کوئی ختم نبوت کا
پیغام کو عام نہیں کر سکتا، اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ یہ جب مبالغہ ہوا تو ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ اس کانے دجال کی زندگی کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ اور آج ہم بھی یہ کہتے ہیں، اور آج میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ بھی یہ کہے کہ فلاں بندہ اپنے آپ کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں جس طرح ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ نے کیے، اگر وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہے تو پھر میں اس کی زندگی میں مر جاؤں، اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو پھر وہ میری زندگی کے اندر مر جائے۔ اگر وہ جھوٹا ہوا وہ مرے گا، اگر میں جھوٹا ہوا میں مر جاؤں گا۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو زندہ رہا 500 سال تک، جو ختم نبوت کے پیغام کو عام کرتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد خاتم الانبیاء کوئی نہیں ہے، اور یہ دعویٰ کرے کہ جو 500 سال تک زندہ رہا وہ اپنی بات میں سچا ہے، تو اللہ کی قسم وہ شخص 500 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ، ان کو کہا گیا کہ آپ جس ہسپتال میں آئے ہیں، جہاں پر آپ کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، یہاں پر جو ڈاکٹر ہے وہ قادیانی ہے، وہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دے گا۔ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ نے جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے، اللہ کی قسم سونے سے پانی کے لکھنے والے ہیں، فرمایا اگر یہ قادیانی ڈاکٹر مجھے زہر کا ٹیکہ بھی لگا دے تو عرش پہ بیٹھا ہوا مالک اس کے زہر کے ٹیکے کے اندر سے بھی وہ اثر کو ختم کر دے گا، کیونکہ میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا پہرے دار اور چوکیدار ہوں۔ اور ہم دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، اس پیغام کو لیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت صرف ایک پیغام کو عام کر دیں، ہر کوچے میں، ہر بستی میں، آپ کے بس کے اندر جس چوک کا نام رکھنا ہو تو پھر ادھر لکھیں تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیں، وہاں پر ان کا نام لکھ دیں، وہاں پر ان کا نام لکھ دیں، اس پیغام کو عام کر دیں۔ اگر آپ نے اس پیغام کو عام کیا، اللہ زندگی میں برکتیں عطا کر دے گا، اللہ عمروں میں برکتیں عطا کر دے گا، اللہ اولادوں میں، نسلوں میں برکتیں عطا کر دے گا۔ اگر آپ نے ختم نبوت کی چوکی داری اور پہرے داری دی، ختم نبوت کی پہرے داری کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا پیغام عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں موت بھی اس وقت دے جب ہم اپنی زبان سے خاتم الانبیاء کی، امام الانبیاء کی نبوت کا، ہم ان کے پیغام کا، ان کی رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بیان کو ہمارے لیے قبول فرمائے، اور قاری عبد الرحمن صاحب، حافظ کمال انور صاحب بڑے بھائی ہیں الحمدللہ، یہ محفل انہوں نے سجائی ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اہل علاقہ کے لیے اس کو خیر فرمائے، اور فضیلت الشیخ محقق عالم الدین استاد محترم اور ہمارے بڑے مشفق اور مربی حضرت علامہ مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی شفقت ہے کہ ہم جیسے طلباء پہ اپنی شفقت فرماتے رہتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کے اندر بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے اور خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جس طرح ادھر اکٹھا کیا ہے اس طرح جنت میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔